وہ شخص کہتا ہے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، میں اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کروں؟ نہ ہی اس نے مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کیا، نہ ہی میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ ہی اس نے مجھے گھر عطا کیا، نہ ہی میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، میرے پاس اتنا بھی لباس نہیں ہے، اتنے بھی کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنا سطر چھپا سکوں، تو میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک سخت دوستو ہمیشہ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر کیا کرو۔ ہمیشہ ہمیں چاہیے ہم جس حال میں بھی ہوں، ہم پریشان ہوں یا ہم کسی خوشی میں ہوں، بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو تمہیں میں اور مزید عطا فرماؤں گا۔ تاکید کے ساتھ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید لگا دی اور نون بھی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، جس پریشانی میں بھی مبتلا ہوں، ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں۔ جب ہم اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور نوازے گا، جیسا کہ اس نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے رب سے کلام فرمانے کے لیے جا رہے تھے۔ اب وہ نکلے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا جو بہت ہی غریب، مفلوق الحال، لاچار اور پریشان حال شخص تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور کھانے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ وہ ایک ریگستان میں، ایک میدان وغیرہ میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، کسی میدان، کسی بھی جگہ میں وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اتنا لاچار شخص تھا کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تک نہ تھے۔ وہ اپنے سطر کو مٹی سے چھپایا کرتا تھا، مٹی اٹھاتا اسے گیلی کر کے اپنے سطر سے اسے چھپا لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ملاچار شخص۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے راستے میں اور عرض کرتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ رب العزت سے کلام فرمانے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں میں جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے اے موسیٰ، آپ میرا یہ عریضہ پیش کر دینا کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی دیکھ لے، جس طرح وہ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے، جس طرح وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، مجھے بھی اپنی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو تمہارا عریضہ پیش کر دوں گا۔ جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک اور شخص ملتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے کلام فرمانے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے اے موسیٰ، آپ میرا اللہ رب العزت سے ایک عریضہ پیش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا عریضہ ہے آپ کا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بے حساب مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب آپ اللہ سے میرا یہ عریضہ پیش کر دیں کہ وہ مجھے دولت دینا بند کر دے تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ اب وہ مجھے دولت دینا بند کر دے تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایک شخص تو ملا ایسا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ اللہ سے میرا یہ اللہ سے عریضہ پیش کر دیجئے کہ وہ مجھے کچھ عطا کر دے، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن ایک یہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے جا کے یہ کہہ دیں کہ وہ مجھے دینا بند کر دیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور ان دونوں کا عریضہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے اس غریب کا عریضہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندہ ہے تیرا جو کہتا ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس کے لیے تو کچھ اسے تو کچھ اپنی نعمتیں عطا کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تم مجھ سے کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے۔
اے موسیٰ تم اس سے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اسے عطا فرماؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کا عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اتنا نواز دیا ہے کہ وہ اب مجھے دینا بند کر دے تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ میرا شکر کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ تم میرے بندے سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا، اسے عطا کرنا بند کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، راستے میں وہ امیر شخص پہلے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے اے موسیٰ کیا آپ نے میرا عریضہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں نے تمہارا عریضہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے پاس مال و دولت میں اب کمی ہو جائے، اب اللہ رب العزت تمہیں دینا بند کر دے تو تم اللہ رب العزت کا شکر کرنا بند کر دو، تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرنا بند کر دوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ غریب شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے کیا میرا اللہ رب العزت سے عریضہ پیش کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں نے تمہارا بھی عریضہ پیش کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بتائیے پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، میں اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کروں؟ نہ ہی اس نے مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کیا، نہ ہی میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ ہی اس نے مجھے گھر عطا کیا، نہ ہی میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، میرے پاس اتنا بھی لباس نہیں ہے، اتنے بھی کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنا سطر چھپا سکوں، تو میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک سخت ہوا چل کے آئی، ایک سخت تیز ہوا چل کے آتی ہے اور اس کے جسم پہ جو مٹی لگی ہوئی تھی جس سے سطر چھپا ہوا تھا وہ مٹی اڑ جاتی ہے اور وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بندے خدا تو شکر کر کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس مٹی سے اپنا سطر چھپانے کی توفیق عطا کی۔ اگر تو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اور نوازے گا، اور اگر تو ناشکری کرے گا تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ اسی لیے بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے، ہمیں یہ پرومس کر دیا ہمارے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام عالم اسلام کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ یہ پرومس کیا اللہ رب العزت نے کہ اے لوگوں لئن شکرتم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لأزیدنکم تمہیں میں اور نوازوں گا، تمہیں میں اور عطا کروں گا۔